حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ خود پاک ہیں اور پاک مال ہی قبول کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اپنے رسولوں کو دیا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ اللہ جل شانہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ شخص لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ شخص بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، یعنی پریشان حال ہے، اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن کھانا بھی اس کا حرام کا ہے، پینا بھی اس کا حرام کا ہے، لباس بھی اس کا حرام کا ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ مسلمان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ اپنے فضل اور احسان سے کبھی کافر کی دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں، چہ جائے کہ فاسق اور گناہگار کی ہو، لیکن اصل دعا نیک انسان کی دعا ہے۔ اسی لیے عام معاشرے میں نیک لوگوں کو دعا کے لیے کہا جاتا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ حرام مال سے بچے، حرام کا کھانا، حرام کا پینا، حرام کا پہننا، ان چیزوں سے بچے، جب جا کے اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور ایسا کون شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو؟